متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے کے بعد اماراتی مسلمان اب یروشلم کی تاریخی مسجد اقصی میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اعلان کو سراہا۔ اب جب برف پگھل چکی ہے تو مجھے توقع ہے کہ مزید عرب اور مسلمان ممالک متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کی پیروی کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسے تاریخی دن قرار دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں نے بھی ایسے ہی جذبات کی حمایت کی۔ It wouldn't surprise me if the president's eventually nominated for a Nobel Prize. In terms of a step towards علاقائی امن کی جانب ایک قدم کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑھا چڑھا کر بات کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے مابین تنازع کا خطرہ کبھی نہیں تھا، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے والی یہ پہلی خلیجی ریاست ہے، اور اس سے دونوں ملکوں کے لیے بہت سے نئے مواقع پیدا ہونے جا رہے ہیں۔ possibilities for the two countries. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فلسطینی علاقوں کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کے معاملے کو زیر بحث نہ لانے سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد کو ان کی مرضی کے خلاف ساتھ نہیں ملائے گا۔ اس نے طویل مدت میں اسرائیل کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا ہے کہ آیا وہ اپنی یہودی شناخت کا انتخاب کرے یا جمہوری ریاست کی حیثیت سے اپنی شناخت منوائے۔ اسرائیل کا کوئی بھی دوست طویل عرصے تک اسے اس صورتحال سے دوچار نہیں دیکھنا چاہے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان اس معاہدے کو ایران کو مزید تنہا کرنے کی کوشش کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دے رہا ہے کہ وہ تہران کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی میں توسیع کرے، جس کی مدت اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے۔ چین اور روس نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اسے مسترد کریں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر باقاعدہ طور پر دستخط کچھ ہفتوں کے اندر واشنگٹن میں ہوں گے۔ پیتسی ودا کسوارا کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔